السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میرے کچھ پلے نہیں پڑا، میں دنیا جہاں کی کتابیں خریدتا ہوں، دنیا کے تمام بڑے رسائل، میگزینز اور اخبارات منگواتا ہوں۔ میں نے گھر اور دفتر میں لائبریریاں بنا رکھی ہیں۔ میں سفر پر نکلتا ہوں تو میری گاڑی اور میرے جہاز میں بھی کتابیں ہوتی ہیں۔ میرے ہاتھ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب، کوئی نہ کوئی رسالہ ہوتا ہے، لیکن کسی کتاب، کسی میگزین اور کسی اخبار کا کوئی لفظ میرے پلے نہیں پڑتا۔ میں لوگوں کی گفتگو سے بھی اچھے فکرے، اچھی سوچ اور اچھے خیالات اچک لیتا ہوں۔ مجھے ٹیلی ویژن سے بھی اکثر اوقات اچھی خبریں اور اچھی معلومات مل جاتی ہیں، لیکن میں ٹھیک 10 منٹ بعد تمام چیزیں بھول جاتا ہوں۔ میں نے نیو یارک اور لندن میں 5 ہفتوں کے کورس بھی کیے۔ میں نے پاکستان میں بھی ٹیوٹر رکھے، لیکن میں علم نہیں سیکھ سکا۔ مجھے عقل نہیں آئی۔ کیوں؟ وہ مجھے اس وقت ایک بے کس اور معصوم سا شخص دکھائی دیا۔ اس وقت اگر کوئی شخص اس کی گفتگو سن لیتا تو وہ کبھی یقین نہ کرتا کہ صوفے پر بیٹھا وہ شخص پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے پاس کتنی دولت ہے، اس کی کتنی کمپنیاں ہیں، اس کی کتنی فیکٹریاں ہیں، اس کے کتنے پلازے ہیں اور دنیا کے کس کس ملک میں اس کی کتنی جائیداد ہے، اس کو معلوم تک نہیں۔ وہ حقیقتاً مٹی کو سونا بنانے کا فن جانتا ہے۔ وہ جب اسٹاک ایکسچینج میں داخل ہوتا ہے تو شیئرز کی قیمتیں چڑھنے لگتی ہیں، اور جب کسی بنجر، ویران اور غیر آباد زمین پر قدم رکھتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن وہ اس کے باوجود پریشان تھا۔ اس کی پریشانی بجا بھی تھی، کیونکہ انسان جب سماجی سطح پر ترقی کرتا ہے تو اس کی اگلی کوشش عقل، علم اور ذہانت کا حصول ہوتا ہے۔ دولت انسان کو ہمیشہ مکار بناتی ہے، اور مکاری علم اور ذہانت کی دشمن ہوتی ہے۔ آپ دنیا کے تمام دولت مند لوگوں کو چالاک، مکار اور مفاد پرست پائیں گے۔ ان لوگوں میں ایک عجیب قسم کی حس ہوتی ہے۔ یہ لوگ زمین کی 7 تہوں میں چھپی دولت سونگھ لیتے ہیں، اور یہ نشے کی انتہائی سطح اور غنودگی کے گہرے عالم میں بھی سودا ہمیشہ ٹھوک بجا کر کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو ہی کاروبار سے باہر قدم رکھتے ہیں، ان کی عقل، ذہانت اور علم کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ خود کو انتہا درجے کے بے وقوف، بے علم اور سادہ پاتے ہیں۔ اور یہاں سے ان کی فرسٹریشن شروع ہو جاتی ہے، جس کے بعد ان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح علم، دانش اور ذہانت کی باتیں کریں۔ لوگ فلسفیوں کی طرح ان کے خیالات بھی نوٹ کریں، اور پروفیسروں کی طرح گھنٹوں ان کی باتیں سنی جائیں۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ان لوگوں کی ذات میں دولت کے سوا کوئی کشش نہیں ہوتی۔ لوگ ان کے سامنے واہ واہ کرتے ہیں، مگر جو ہی یہ واش روم کے لیے اٹھتے ہیں تو لوگ آہ آہ کرنے لگتے ہیں۔ میرے یہ مہربان، میرے یہ دوست بھی اسی مسئلے کا شکار تھے۔ یہ علم حاصل کرنے کی لاکھ کوشش کرتے تھے، لیکن علم ان سے دور بھاگتا تھا۔ میرے اس دوست کا مسئلہ ہزاروں سال قبل بوہیمیا کے دانشوروں نے حل کر دیا تھا۔ بوہیمیا ایک چھوٹی سی ریاست تھی۔ یہ ریاست پہلی جنگ عظیم سے قبل استریا کا حصہ تھی۔ جنگ ہوئی تو یہ ریاست تاریخ کا حصہ بن گئی، لیکن اس کی ایک حقائق شاید دنیا کی آخری سانس تک زندہ رہے گی، کیونکہ اس حقائق میں دنیا کی بہت بڑی سچائی چھپی ہے۔ یہ حقائق دنیا کے تمام امیروں کے مسئلے کا حل ہے۔ یہ حقائق کچھ یوں تھی کہ دیوتاؤں کے ڈرائنگ روم میں ایک بار قسمت اور عقل آمنے سامنے بیٹھ گئیں۔ عقل تازہ جوان ہوئی تھی، اور وہ جوانی کے زوم میں دوسروں کو حقارت سے دیکھتی تھی۔ اس نے ٹیڑھی نظروں سے قسمت کی طرف دیکھا اور نخوت سے بولی، میرے ہوتے ہوئے تم اونچی مسند پر کیوں بیٹھی ہو؟ کونا مشق قسمت نے آنکھ کھول کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، میں جہاں ہوتی ہوں وہاں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں رہتی، میں اس لیے ہمیشہ اونچی مسند پر بیٹھی ہوں۔ یہ سن کر عقل غصے میں آ گئی اور اس نے قسمت کو چیلنج کر دیا۔ قسمت نے یہ چیلنج قبول کر لیا، اور یوں دونوں ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئیں۔ ذرا فاصلے پر ایک کھیت تھا۔ کھیت میں ایک نوجوان لڑکا ہل چلا رہا تھا۔ قسمت نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا اور عقل سے کہا، تم اس لڑکے میں داخل ہو جاؤ۔ اگر یہ لڑکا تمہاری وجہ سے کامیاب ہو گیا تو میں شکست تسلیم کر لوں گی، لیکن اگر تم اسے کامیاب بنانے میں ناکام ہو گئی تو اس کے بعد تم مجھے جہاں بھی دیکھو گی تم شرمندگی سے سر جھکا لو گی۔
مجھے سلام کرو گی اور میں وہاں سے کھسک جاؤں گی۔ عقل نے اسبات میں سر ہلا دیا اور ہل چلاتے لڑکے کے دماغ میں چھلانگ لگا دی۔ لڑکے نے فوراً سر اٹھا کر دائیں بائیں دیکھا، نفرت سے ہلکی ہتھی چھوڑی اور اپنے والد کو آواز دے کر بولا، میں آج سے ہل نہیں چلاؤں گا، میں مالی بنوں گا۔ اس کے باپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن لڑکے نے جوتے پہنے اور شہر روانہ ہو گیا۔ شہر میں شاہی باغ کے مالی کو اسسٹنٹ کی ضرورت تھی۔ لڑکے نے انٹرویو دیا اور وہ شاہی باغ میں اسسٹنٹ مالی بھرتی ہو گیا۔ عقل اس کے ساتھ تھی، چنانچہ وہ بہت جلد کام سیکھ گیا۔ عقل مند لوگ کیونکہ مفاد پرست ہوتے ہیں، وہ بھی مفاد پرست تھا۔ اس نے سارے مالیوں کو پیچھے چھوڑا اور وہ بہت جلد بادشاہ کے مقربین میں شمار ہو گیا۔ وہ بے انتہا عقل مند اور زیرک تھا۔ وہ بادشاہ کو مختلف معاملات میں مشورے دینے لگا۔ بادشاہ کو اس کے مشوروں سے فائدہ پہنچا اور یوں بادشاہ اسے پسند کرنے لگا۔ اس نے اسی دوران شہزادی کو آئینے میں اتار لیا۔ شہزادی لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ ایک دن جب بادشاہ اس کے کارناموں سے خوش تھا تو اس نے اس سے پوچھا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ لڑکا چالاک تھا، اس نے بادشاہ سے شہزادی کا ہاتھ مانگ لیا۔ یہ سن کر وزیر اعظم آگے بڑھا اور اس بادشاہ سے عرض کیا کہ جناب، اس کمی کمین کی یہ جرت کہ یہ آپ سے شہزادی کا ہاتھ مانگ لے، یہ گستاخ واجب القتل ہے۔ بادشاہ جلال میں آ گیا اور اس نے لڑکے کا سر قلم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا۔ یہاں پہنچ کر عقل گھبرا گئی اور اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا۔ قسمت نے کہہ لگایا اور اس سے کہا، اب تم اس کے دماغ سے نکل جاؤ اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ عقل باہر آ گئی، جس کے بعد قسمت نے لڑکے کے دماغ میں چھلانگ لگا دی۔ اسی دوران جلاد نے تلوار چلائی، تلوار کا وار خطا گیا، تلوار شکنجے کے ساتھ ٹکرائی اور ٹوٹ گئی۔ نئی تلوار لائی گئی۔ اسی دوران شہزادی وہاں پہنچ گئی۔ وہ بادشاہ کی لاڈلی بیٹی تھی۔ اس نے رو رو کر بادشاہ کو منا لیا۔ بادشاہ نے لڑکے کی شادی شہزادی کے ساتھ کر دی۔ چند برس بعد بادشاہ مر گیا اور وہ کسان لڑکا ملک کا بادشاہ بن گیا۔ میں نے اپنے دوست کو یہ حکایت سنائی اور اس کے بعد عرض کیا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جہاں قسمت پہنچ جاتی ہے، وہاں سے عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا، عقل اور قسمت ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کی دشمن ہیں اور یہ دونوں کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ آپ ایک خوش قسمت شخص ہیں، چنانچہ عقل آپ سے رخصت ہو چکی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ بولے، خوش قسمتی اور عقل میں کیا فرق ہے؟ میں نے عرض کیا کہ خوش قسمتی دولت، اقتدار اور خطرات سے بچ نکلنے کا نام ہے، جبکہ عقل علم، ذہانت اور ابلاغ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے تمام عقل مند، ذہین، عالم اور دانشور لوگوں کا تعلق غربت یا مڈل کلاس سے ہوتا ہے، جبکہ دنیا کے تمام دولت مند اور با اختیار لوگ دانش، علم، ذہانت اور عقل سے فارغ ہوتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ علم پر وقت ضائع نہ کیجیے، یہ آپ کے قابو نہیں آئے گا۔ وہ مسکرائے اور بولے، قسمت اور عقل میں بہتر کون ہے؟ میں نے چند لمحے سوچا اور اس کے بعد عرض کیا، قسمت۔ وہ بولے، وہ کیسے؟ میں نے عرض کیا، کیونکہ اگر آپ خوش قسمت ہیں تو آپ سینکڑوں ہزاروں عقل مندوں، عالموں اور ذہین لوگوں کو ملازم رکھ سکتے ہیں۔ آپ شہنشاہ اکبر کی طرح اپنے گرد 9 رتنوں کا جھمگھٹا لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ عقل مند، ذہین اور صاحب علم ہیں تو آپ کسی خوش قسمت شخص کی ملازمت کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کی عقل، آپ کی ذہانت اور آپ کا علم کسی خوش قسمت شخص کی دولت میں اضافہ کرے گا، کیونکہ سیٹھ خوش قسمت ہوتا ہے اور اس کا اکاؤنٹنٹ عقل مند ہے۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔